تو کربلا ہماری پہچان ہے، تو حقیقت میں ہماری پہچان نام سے کربلا ہے، کردار سے علم ہے۔ اگر علم ہوگا تو وہ حسینی بھی کہلائے گا، شریعت کا پابند بھی کہلائے گا، انسان بھی کہلائے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا، نہ وہ شریعت کو جاننے والا ہوگا، نہ نبی کی معرفت رکھنے والا ہوگا، نہ امام کو امام سمجھنے والا ہوگا۔ تو شریعت نے معیار بنایا علم کو۔ علم کہتا ہے ظلم کرنا غلط ہے، چاہے ظلم اپنوں پر ہو چاہے غیروں پر ہو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنوں پہ ظلم نہ کرو، اغیار پر بھی ظلم نہ کرو، اپنوں کا بھی خیال کرو۔ ظلم اس حد تک بتایا، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو نہیں چاہتا، اور اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ظالم کو نہیں چاہتا، اہل بیت بھی ظالم کو نہیں چاہتے۔ اور ظلم کی کیفیت کیا ہے کہ جو ظلم آپ نے کیا ہے جس زاویے کا ہوگا اس کا اثر قیامت میں ویسے ہی مرتب ہوگا۔ آج ایک ماحول، ایک ذہن بنا ہے ہم ظلم نہیں کریں گے، لیکن جب ظلم دوسرے پر ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا تائید کر دیتے ہیں دبے الفاظ میں۔ ایسی شخصیت کے لیے وعدے کر دوں، جناب شعیب کی امت کے لیے یہ تھا، جب عذاب آیا سب پر آ گیا۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر تو آنا ہی تھا، جو ایماندار تھے ان پر بھی عذاب آیا۔ نبی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ کہا وہ لوگ جو نہیں لائے تھے انہوں نے ظلم کیا، اس لیے عذاب نازل ہوا۔ کہ ان پر کیوں ہوا؟ کہ یہ ظلم پر راضی تھے اس لیے ہوا۔ ظلم پر راضی رہنا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہونے کے برابر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا اگر قتل جہاں سے سورج نکلتا وہ مشرق، جہاں ڈوبتا وہ مغرب، قتل اگر مغرب میں ہو اور اس کی خبر مشرق میں ہو اور کوئی راضی ہو جائے اس قتل پر، تو قیامت میں خدا قاتل کے ساتھ اس کا شمار کرے گا جو قتل پر راضی رہا۔ اب اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے، قتل حسین پر جو راضی رہا اس کا بھی شمار لشکر یزید میں ہوگا۔ لہذا انسان ظلم ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، کس لباس میں ہو، ظلم ہے۔ اس لیے کہ اگر ڈاکٹر نے سفید لباس زیب تن کر لیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ وکیل سیاہ لباس زیب تن کر لیں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ قانون کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لباس معیار نہیں بنتا بلکہ علم اور عمل معیار بنتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز کا علم ضروری ہے، اللہ کی عبادت کا، رسول کی اطاعت کا، علی کی غلامی کا، حسین کی عزاداری کا، امام کے انتظار کا۔ علم ہونا ضروری ہے، اور یہ علم اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ظلم کے خلاف رہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نے تائید کر دی ظلم کی، علم نہیں تھا ظلم کی تائید کر دی، تو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ظلموا لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ ترکنو کہتے ہیں یہ سیدھا، اگر تھوڑا سا مائل بخفیف، تھوڑا سا رجحان ہو جائے تو کہتے ہیں ظالم کی طرف تھوڑا سا نرم پہلو ہو جائے، تھوڑا سا رجحان ہو جائے، بچانے کی امید ہو، جھوٹی تعریفیں ہوں، ذری سے ظلم کا ساتھ دینا لگے تو قیامت میں کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُ مِنَ النَّارِ، جیسے لوہے کو میگنیٹ کھینچ لیتا ہے ویسے جہنم ایسے افراد کو اپنے اندر لے لے گی۔ کیوں؟ ظلم کیا۔ اب کہتے ہیں جب علم ہے تو صرف علم رکھنا کمال نہیں ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ دو لفظ فقہ میں استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے اذن، ایک لفظ ہے اجازت۔ بڑا غور سے سنیے گا۔ اجازت عمل سے پہلے ہو تو اذن کہلاتا ہے،
इज़्न मिलने के बाद अमल हो तो इजाज़त कहलाता है। इज़्न पहले लिया जाता है और मिलने के बाद अमल हो तो उसे इजाज़त कहते हैं। अब ये इज़्न की 3 तरीक़े होते हैं। एक इज़्न कौली होता है, यानी मैं अपना मोबाइल देकर कहूँ आप इस्तेमाल कीजिए, तो ये इजाज़त इज़्न जो होगा वो कौली है। दूसरा अमली है, जैसे अरबईन में लोग पैदल चलते हैं, मोमिनीन अपने घर के दरवाज़े खोल देते हैं ताकि जो कोई जाए तो इस घर में आ सकता है। ये अमलन इजाज़त है कि आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ये इज़्न कौन सा? इज़्न फ़िअली, यानी अमल से बताना कि आपके लिए इजाज़त है। तीसरा इज़्न फ़हवाई, उम्मीद है कि मेरे ताल्लुक़ात मेरे भाई से बड़े अच्छे हैं, मैंने उनका सामान बग़ैर इजाज़त से इस उम्मीद से ले लिया कि भाई को अगर पता चले तो वो राज़ी हो जाएगा, तो इसको इज़्न फ़हवाई कहते हैं। ये कब है? अमल से पहले, या कौली हो या फ़ेली हो या फिर क्या हो, इज़्न फ़हवाई हो। लेकिन अगर हमने किसी का सामान इस उम्मीद से इस्तेमाल किया कि वो इजाज़त दे देगा, लेकिन इस्तेमाल के बाद उसने इजाज़त नहीं दी, तो वो काम हराम कहलाएगा, वो काम हराम कहलाएगा। क्यों? बग़ैर इजाज़त के था। अब मासूम फरमाते हैं शरीयत आले मोहम्मद में अमल से पहले इज़्न के लिए इतनी बातें बयान की गई कि कौली हो, फ़ेली हो या फ़हवाई हो। तो जब इज़्न का मियार इतना बयान किया, इज़्न का मियार इतना बयान किया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इज़्न इतने मियार पे है, सिर्फ ज़बान से सामान को छूने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इज़्न ज़रूरी है, तो फिर वो कैसे जो नामहरमों से बात करते हों या उनसे मुलाकातें करते हों, उसके लिए इजाज़त कितनी दरकार है। आज बग़ैर शरई इज़्न के अमल हो जायज़ नहीं है, इसलिए कि मासूमीन सिर्फ निगाह के लिए जो जुमले फरमाए हैं उस पर तवज्जो दे दे तो काफ़ी है। किताब गुनाहन कबीरा दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मासूम इमाम फरमाते हैं कि अगर नौजवान गुज़रे, निगाह नामहरम पर अचानक पड़े और हटा लें, तो जैसे ही वो खौफ इलाही में, हमारी मोहब्बत में निगाह को हटा लेगा, तो जिस ज़मीन पर निगाह पड़ेगी, रूए ज़मीन के तमाम मखलूक़ात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अगर उसने निगाह हटाकर आसमान की तरफ देख लिया, तो फिर आसमान की तमाम मखलूक़ात उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जब इज़्न की अहमियत इतनी है कि निगाहों का आलम यह है कि उसको बचा लो, तो इतना मखलूक़ात दुआ देगी कि तुम्हारी दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी संवर जाएगी। तो अब मैं एक जुमला कह दूं कि शादी इस चीज़ का नाम नहीं है कि हमने जिस्मानी राबता कर लिया, हमने वक्ती इंसान को मिजाज में लुत्फ़ ले लिया। नहीं अजीज़ों, ये शादी इस मरहले से अपनी इज़वाजी ज़िंदगी है, इतना एहतमाम होना चाहिए, इतनी पाकीज़गी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इससे अली का चाहने वाला आने वाला है, इससे हुसैन का आज़ादार आने वाला है, इससे नुसरत इमाम करने वाला आने वाला है। तो जो इतना मुक़द्दस रिश्ता हो उसको हुर्मत से बचाना, आप ये ना सोचें हमने अपने को बचा लिया। नहीं अजीज़ों, आने वाले नस्लों में इमाम के सिपाही को बचा लिया, आज़ादार को बचा लिया, अली के चाहने वाले को बचा लिया, ताकि हुर्मत शरीयत से आज़ादारी पर हर्फ ना हो, विलायत अली पर आवाज़ ना उठे, नुसरत इवाज़ पर, नुसरत इमाम की आवाज़ पर हमारी आवाज़ें बारीक ना हो जाएं।
مثال دے دوں تو آپ سمجھ لیجئے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو کاروبار کے لیے قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے قرار دیا۔ اسی میں اللہ کہہ رہا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مرد ہے تو سمجھنا تمہارے لیے کہیں نہ کہیں تمہاری شریک حیات کو رکھا ہے، خاتون ہے تو اس کو بتا دیا تمہارے لیے کہیں نہ کہیں شوہر کو ہم نے پیدا کیا۔ خلقناکم ازواجا، اللہ کہہ رہا مقدر ہم نے بنا دیا، تمہارا ساتھی قرار دے دیا۔ تو جو چیز مقدر میں خدا نے قرار دی اسے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ تو اب اندازہ آپ لگا لیں جو اللہ نے سوچا وہ زیادہ مناسب ہے، جو ہم نے سوچا وہ نقصان دہ ہے۔ لہذا اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جلد بازی میں شریک حیات کو تلاش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے جلد بازی میں مقدر بدل جائے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہی کہوں گا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جو آل محمد نے تمہیں عطا کیا ہے، تو جلد بازی میں اپنے شریک حیات میں اتنی عجلت نہ کرو۔ جو حلال راستے سے تھا اس کو حرام میں تبدیل کر دو۔ جو تمہارا مقدر ہے مل کر رہے گا، بس دعا کرو۔ امام نے کہا جب بھی دعا کرنا تو ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہنا خدایا مجھے دنیا میں زوجہ صالحہ دینا، اس لیے کہ اگر صالحہ ہوگی تو زہر قین جناب زہیر بن قین بجلی کی زوجہ دیلم کی طرح امام کی اطاعت کے لیے آمدہ کرے گی، جناب وہب کلبی کی زوجہ کی طرح وہب کلبی کو شہادت کے لیے آمدہ کرے گی۔ یہ زوجہ اگر صالحہ ہوگی تو ایمان بھی مضبوط کرے گی، نصرت امام پر آمدہ بھی کرے گی، شہادت کے لیے تیار کرے گی۔ تو جب یہ چیزیں اگر پانا ہو تو راستے حلال ہونے چاہیے، حرمت والے راستے نہیں ہونا چاہیے۔ بس اسی پر بات کو ختم کر دوں۔ جن آل محمد نے جانوروں کو بھوکا نہیں رکھا، کیا وہ اپنے شیعوں کی ضروریات سے واقف نہیں ہے؟ وہ مقدر میں قرار دیے ہیں تو بغیر اذن آل محمد کے قدم نہ بڑھانا، بغیر ان کی اجازت سے کوئی معاملہ نہ کرنا۔